أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے۔ جسے ہی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجی اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرعد۔ نیکسٹ، ایمبریولوجی۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں جو تحمل اٹھاتی ہے کل انثی ہر مادہ، یعنی کوئی بھی فیمیل کے رحم میں کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ صرف انسان یعنی صرف عورت نہیں ہے، ہر جاندار کے رحم میں کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی فیمیل کے ووم میں جو بچہ ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اس کی تقدیر کیسی ہوگی، اس کا سائز کیسا ہوگا، وہ آگے بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے، یا پھر بچے کے علاوہ ایک عورت کے پیٹ میں جو پانی ہوتا ہے وہ کتنا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ وما تغیب الارحام، اور جو کمی کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو بڑھاتے ہیں۔ اب یہ کمی اور بڑھانا ایک اس کے رحم میں، یعنی کوئی بھی فیمیل جاندار کے رحم میں کیا چیز بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، یعنی پانی بھی جو ہے آپ دیکھیں امنیوٹک فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، بچے کا سائز بھی کیا ہے بڑھتا ہے، تو کتنا سائز آپ آج اتنے ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ کے اور اس کے مشینز ہے، لیکن پھر بھی صرف ایک اس سے اندازے سے بتا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اندازے سے یہ بتا دیں کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کا ویٹ اپروکسیمیٹلی، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے یہ بھی بتاتے ہیں، لیکن کئی بار بتانے کے بعد لڑکا بتاتے ہیں لڑکی ہو جاتی ہے، لڑکی بتاتے ہیں لڑکا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی تخلیق میں کیا کمی ہے اور کیا زیادہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک سر کے جگہ دو سر بن جاتے ہیں بچے کے، کبھی کبھی کوئی آرگن بنتا ہی نہیں، یعنی اندر کبھی دیکھیے کبھی انٹسٹائن پورا کمپلیٹلی نہیں بنتا، ہارٹ میں کوئی کمی رہ جاتی، یا پھر آپ کے لمز میں کوئی بچے کے کوئی کمی رہ جاتی، یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ پھر بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، یعنی کتنے دن کیری کرے گی وہ جو ہے فیمیل، اس کو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر کے اندازے سے آپ کی ڈیو ڈیٹ بولتے ہیں، لیکن کس دن ایگزیکٹلی ڈلیوری ہوگی وہ نہیں بول سکتا، اور ہر کوئی وہ فل ٹرم کمپلیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، کسی کی پری میچور ڈلیوری ہو جاتی ہے، کسی کو جو ہے اوور جو ہے دن گزر جاتے ہیں، تو کب ایگزیکٹلی ڈلیوری ہوگی یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، ڈاکٹر تو صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی ڈاکٹر بتائے کہ کوئی ہمارے جاننے والوں میں پریگننٹ ہے، تو ڈاکٹر یہ بتائے کہ یہ بیبی اب نارمل ہے اور اس کو ابورٹ کر دو، تو وہ بہت دیندار تھے، ہمارے ممی کے فرینڈز میں جو تھے بہت دیندار تھے، تو یہ سوچے کہ ابورٹ کرنا تو شرعی اس کے خلاف ہے، میں نہیں کروں گی، اور ماشاءاللہ بالکل ہیلدی اور نارمل بیبی ہوں۔ تو دیکھیے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے، کیا کمی ہے، کیا ضروری ہے۔ اگر دیکھیں ان کے دل کو کتنی خوشی اور کتنا اطمینان ہوا ہوگا جو بالکل نارمل لڑکی ہوئی ان کو، تو الحمدللہ۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، اس لیے ایڈوانس مشین سے بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے اس کے اندر، کیسا ہے، اس کا ایگزیکٹ سائز کیا ہے، اس کا ایگزیکٹ ویٹ کیا ہے، کب ڈلیوری ہوگی، اور اس کی تقدیر کیا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کی تقدیر کیا ہے، وہ کیا ہونے والا ہے، آگے چل کے کیا بننے والا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ ہم دیکھیں 9 مہینے بچے کو لے کے گھومتے ہیں، لیکن پھر بھی پورے 9 مہینے کیسے ڈاؤٹس میں گزرتے ہیں، پتا نہیں سارے صحیح بنے ہوں گے نہیں بنے ہوں گے، ہاتھ پاؤں صحیح ہوں گے، کالا ہوگا گورا ہوگا، بڑا ہو کے کیا بنے گا، پتا نہیں کیسا ہوگا، کیونکہ ہم اتنا اپنے اندر جسم کے اندر جو چیزیں وہ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ صرف بچہ یا وہ نہیں کہ حیض کا جو وہ ہوتا ہے پیٹ میں، وہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، یعنی کسی کو زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، کسی کو کم ہوتی ہے۔
ہر کسی میں جو کے وomb میں جو کیری کرتی ہے وہ بھی اس کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ بصورت خون پستا رہتا ہے، یعنی کلاٹ بنتا ہے۔ پہلے 40 ڈیز کیا ہوتے ہیں، 40 دن تک اس کے ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے، پھر اگین 40 ڈیز میں وہ کلاٹ بنتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، یعنی پھر اگین 40 ڈیز تک وہ ایک پیس آف فلیش رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے، یعنی جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس بچے کے بارے میں 4 چیزیں لکھنے کا حکم ایک فرشتے کو دیتے ہیں، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور نیک یا بد ہونا لکھ لیتا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کرے گا اور پھر آگے وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، وہ ساری چیزیں جب بچہ رحم میں ہوتا ہے تب لکھا جاتا ہے۔ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے غیب کی کنجیاں 5 ہے جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی کسی اور کو خبر نہیں ہے، یعنی 5 ایسی غیب کی چیزیں ہیں جس کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایک کل کی بات، کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل تو کیا نیکسٹ مومنٹ بھی کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا، تو کل کی بات صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ دوسرا، عورت کے رحم میں جو چیزیں ابھی جو ہم پڑھے وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، سائز اور اس کی تقدیر، تو وہ کیا صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تیسرا، بارش کب ہوگی، آپ دیکھیں اتنے فور کاسٹ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ آج ویدر ایسا ہونے والا ہے، اسی دن دیکھیے چاند کم آنے والا ہے، سب بچوں کو گھر لا لیا، آیا ہی نہیں، تو کب بارش ہونے والی ہے یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ پھر کون سے شخص کی کہاں موت ہوگی یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ ہم چاہے اپنی خبر خودوا کے بھی رکھ لیں لیکن کیا پتا ہم کہیں اور ٹریول کر رہے ہیں اور ہماری موت ہو جائے، تو کون سا شخص کہاں پہ مرنے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ قیامت کا دن، قیامت کی گھڑی کب آئے گی وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ نمبر 1 کل کی بات، نمبر 2 عورت کے رحم میں کیا ہے، نمبر 3 بارش کب ہوگی، نمبر 4 کون سی جگہ کون مرنے والا ہے، اور نمبر 5 قیامت کی جگہ۔ یہ 5 چیزیں تو حدیث میں بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ساری غیبوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ساتھ ایک اندازے کے ہے۔ یہاں پہ مقدار یعنی اندازہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ انگلش کے ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو میجرڈ اینڈ پریسائز ملے گا آپ کو۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس میجرڈ اور پریسائز ہے، ہم کو پتا نہیں ہے، یعنی 9 منتھ جیسے ابھی میں بولی کہ بچے تو ہم کیری کرتے لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے کہ بچے کا کیا سائز ہے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہر چیز عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، بڑا ہے بہت برتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر غیب کو جاننے والے ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر ایٹم سے لے کر کائنات سے لے کر ہر غیب کی اور ہر حاضر کی چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بہت بہت کیا ہے برتر ہے اور بہت بڑے، یعنی اس رب کے بارے میں انسان یہ بول رہا ہے کہ انسان دوبارہ کے انسان کو نہیں اٹھا سکتا، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، تو اس رب کے بارے میں انسان یہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو اٹھائے گا یا پھر قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ سواء منکم من اسر، برابر ہے تم میں سے جو چھپائے القول بات کو، ومن جہر بھی، اور جو کوئی ظاہر کرے اس کو، ومن ہوا، اور جو کوئی کہ وہ مستخفٍ چھپنے والا ہے، باللیل رات کو، وسارب بالنہار، اور چلنے والا ہے دن کو۔ یعنی ہمارے لیے دیکھیں ساری چیزیں ایک جیسے نہیں ہوتی، دن میں کوئی چیز ہم کو جو ایک دم کلیئر نظر آتی رات میں نہیں نظر آتی، آپ باہر روڈ پہ نکل جائیے جیسے ایک دم کلیئر رات میں نہیں، اتنا نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمارے اوپر کلیئر نہیں رہتی۔ اسی طرح کوئی ہمارے سامنے بات کر رہا ہے اور اندر جا کے روم میں بات کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے برابر نہیں ہے، اور کوئی ہمارے سامنے لاؤڈلی بات کر رہا ہے اور کوئی ہمارے سامنے چھپ کے مطلب آہستہ آہستہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، ہمارے لیے وہ برابر نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو کوئی میٹر نہیں کرتی،
चाहे कोई जोर से बात करे, चाहे कोई आहिस्ता से बात करे, चाहे कोई रात में काम करे, चाहे कोई दिन में काम करे, चाहे वो खुले में कोई अमल करे या चाहे कोई कमरा बंद करके ब्लैंकेट के अंदर कोई अमल करे, हर चीज अल्लाह ताला के लिए बराबर है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला को सब चीज पता है। लहू मुअक्किबातुन, इसके लिए पहरेदार है, यानी इंसान के पीछे पीछे आते हैं और बारी बारी आते हैं। कौन? मिन बैनी यदैहि, इसके सामने से, व मिन खल्फी, और इसके पीछे से, यहफुज़ूनहु, जो हिफाजत करते हैं इसकी, मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपॉइंट किया है इंसानों के लिए। किस चीज के लिए अपॉइंट किया है? दो चीजें हैं यहाँ पे देखिए, यहफुज़ूनहु में हिफाजत भी आएगा और मॉनिटरिंग भी आएगी। जैसे आयतुल कुर्सी में आया था वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, तो अल्लाह ताला जो है आसमान और जमीन की जो है वो मॉनिटरिंग जो होती है तो वो अल्लाह ताला को नहीं थकाती। तो अब यहाँ पे हिफाजत और मॉनिटरिंग दोनों आएगा। तो एक तो ये है कि इंसान के फरिश्ते क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। दूसरा, इंसान क्या करते हैं? इंसान को फरिश्ते क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं कि वो क्या अमल कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सही कर अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो सारी क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड बना रहे हैं। हदीस में है कि हम में फरिश्ते पे दर पे आते जाते रहते हैं, रात के और दिन के, यानी दिन के अलग फरिश्ते अपॉइंटेड, रात के अलग फरिश्ते हैं। इनका मेल सुबह और असर की नमाज में होता है। रात गुजारने वाले आसमान पर चढ़ जाते हैं, बावजूद इल्म के अल्लाह तबारक व तआला इनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ा। यानी अल्लाह ताला को तो मालूम है, अल्लाह ताला गैब का इल्म रखने वाले, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हम गए तो इन्हें नमाज में पाया और आए तो नमाज में छोड़ा। यानी ये कौन से बंदों के लिए होता है? जो नमाज कायम करने वाले नेक बंदे होते हैं। और हदीस में है तुम्हारे साथ वो है जो सिवाय टॉयलेट के और मियां बीवी का जो जमा होता है उस वक्त के तुमसे अलग नहीं होते। यानी फरिश्ते इंसान के वक्त पास हर वक्त रहते हैं, एक्सेप्ट जब वो टॉयलेट में जाते हैं और जब शौहर और बीवी के बीच में जमा होता है। बस तुम्हें इनका लिहाज, इनकी शर्म, इनका अकराम और इनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा लिहाज करते हैं, हमें भी इन फरिश्तों का लिहाज करना चाहिए। मुस्तद अहमद में है तुम में से हर एक के साथ जिन साथी है और फरिश्ता साथी है। लोगों ने कहा आपके साथ भी, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपके साथ भी एक जिन और एक फरिश्ता है? फरमाया हाँ, लेकिन अल्लाह ने इस पर मेरी मदद की है ना, उस जिन पर मेरी मदद की है, वो मुझे भलाई के सिवाय कुछ नहीं कहता। यह फरिश्ता बहुकुम रब इसकी निगहबानी रखते हैं, यानी उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट भी करते हैं और उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं। और ये सब कैसे होता है? यानी जो फरिश्तों का हमारे साथ होना, हमारी हिफाजत करना। जैसे आप दुआएं भी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? घर से निकलने वाली जब दुआ होती है तो जब दुआ करते हैं अल्लाह ताला क्या करते हैं? फरिश्ते को अपॉइंट कर देते हैं कि वो हमारी हिफाजत करे। और ये सारे फरिश्तों का जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो हमारे अमाल को लिखते हैं, ये सारे फरिश्तों का ये जो काम है मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, बेशक नहीं तब्दील करता अल्लाह ताला मा बिकौमिन, जो साथ किसी कौम के हुआ, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो बदल दे जो इनके नफ्सों में है। यानी अल्लाह ताला किसी भी कौम के हालात जब तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपने खुद का हाल नहीं बदले। और सिर्फ अकेले नहीं, कलेक्टिवली भी, क्योंकि बिकौमिन है, पूरी जमात का अपना हाल बदलना है। अगर हम हम ईमान अपना पक्का करेंगे, हम ईमान से आएंगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली इंसान के और कौम के हालात बदलते हैं। और अकेले में हम अपने आप की इस्लाह कर ले, खुद ठीक हो जाए तो काफी नहीं है, बल्कि पूरे कौम को ठीक करना, पूरे कौम की इस्लाह करना ये जरूरी है। और इसके लिए क्या है? अल्लाह ताला ने बताया खैरु कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो निकाले गए लोगों के लिए। किस लिए? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए अल्लाह ताला ने हमें वो किया है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने साथ साथ दूसरों का की भी इस्लाह करें। लेकिन आज अफसोस इस मुसलमान की हालत ऐसी है कि कोई भी, देखिए आप हमारे कंट्रीज में देखिए, कोई भी नॉन मुस्लिम मुसलमान के घर के बाजू घर लेने से बहुत है। नहीं भाई वो लोग साफ सुथरे नहीं रहते, नहीं भाई वो लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते, वो लोग नेबर्स का ख्याल नहीं करते,
دوستی کرنے تو جو ہے مسلمانوں کے ہوتے جبکہ ہم کو ان کی اصلاح کرنا ہے، لیکن ہم افسوس اتنا برا اگزامپل غیر قوموں کے سامنے رکھ رہے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ کسی قوم کے سوءً برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو نہیں کوئی پھیرنے والا اس کو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ کسی عذاب کو بھیجنا چاہتا ہے تو پھر وہ پلٹ نہیں سکتا. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے طوفان آئے، سونامی آئے، ارتھکویکس آتے ہیں، آئے بھی اور آتے بھی رہتے ہیں. انسان زیادہ سے زیادہ اتنی سائنس اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد سے پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ شاید آئے گا، وہ بھی اس کی انٹینسٹی بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتا اور نہ یہ اس کو روک سکتا ہے. اگر ارتھکویک پریڈکٹ بھی کر لے تو روک تو نہیں سکتے، کوئی نہیں روک سکتے کہ یہ ایریا میں مت ارتھکویک چلے جاؤ. کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر برائی کا معاملہ کرتا ہے تو کوئی اسے نہیں پھیر سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ان کے لیے اس کے سوائے کوئی مددگار، یعنی اللہ کے سوائے اس عذاب سے کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی پناہ نہیں دے سکتا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، یعنی برق ہے چمکتی بجلی، خوفاً خوف، یعنی بجلی کو دیکھ کر ساری خوف ہوتا ہے. دیکھیں پتا نہیں کس پہ گر جائے، ہر دن آپ دیکھیں نیوز پیپر میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہاں بجلی گری، اتنے لوگوں کے اوپر گر گئی، وہ گوڈاؤن پہ گر گئی یا وہ بلڈنگ کے اوپر گر گئی. تو بجلی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وطمعن، اور امید کے ساتھ، یعنی یہ بجلی آئی ہے کیونکہ بادل آئے ہیں اور بارش ہوگی، پھر پیداوار اچھی ہوگی. ایک خوف بھی ہے اور پھر کیا ہے؟ ایک اطمینان بھی، ایک امید بھی ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بادل بوجھل. یعنی اب دیکھیے اتنے ہیوی بادل کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی کہ آپ جب بارش ہوتی ہے ایک بکیٹ رکھ دیجیے اور وہ بکیٹ کو پھر اٹھا سکتے ہیں. ایسے کئی ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف بکیٹ، کئی تھاؤزینڈ آف ٹینک جو ہے پانی جو ہے آسمان میں آرام سے ہلکے پھلکے بادل بن کے پھر رہے ہیں، آرام سے گھومے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے اس کے اندر. صرف ہم پانی اگر نیچے ٹینک میں ہے تو اوپر چڑھانے کے لیے وداؤٹ پمپ نہیں چڑھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سمندر سے اتنا زیادہ پانی ایواپریٹ کر کے بادلوں کی شکل میں پھر وہ جا کے جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ برستا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور انسان جو ہے ڈسٹیلیشن کا پروسیس آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اسکول کالج میں پڑھے ہوں گے. ڈسٹیلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ پانی کو ایواپریٹ کیا جاتا ہے اور اس میں سے سالٹ وغیرہ کو الگ کر کے پھر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن اس چھوٹے سے ڈسٹیلیشن پروسیس میں بھی دنیا کی انرجی لگتی ہے، وداؤٹ انرجی نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں. لیکن آپ سوچئے اتنے ہیوی بادل اللہ تعالیٰ کیسا اس کو چھوٹے سے پروسیس کے لیے اتنی انرجی لگ رہی، لیکن اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ کس طرح آسانی سے کر رہے ہیں. تو اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اتنے ہیوی بادل پورے زمین کے اوپر کیا ہے؟ ڈسپرس ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یعنی پورے نشانیاں بتانے کے بعد ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جو کیا کرتا ہے؟ بجلی جس سے انسان کو خوف بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد اتنے ہیوی بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان میں ڈسپرس کیا ہے. اور وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح کرتی ہے کڑک. یعنی جب گرجتے ہیں یہ بادل تو یہ گرجنے والی بجلی، یہ گرجنے والے بادل کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو اور بجلی کی کڑک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے اور کہتے گرج سننے پر اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر کرنے والوں پر بجلی نہیں گرتی یا پھر کڑاکا نہیں گرتا. یعنی جب بھی ہم کو بجلی اور کڑک اور یہ گرجنے کی آواز سننا ہے تو فوری کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، کیونکہ ذکر کرنے والوں کے اوپر یہ نہیں گرتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافینا قبل ذلک، یعنی اے اللہ تعالیٰ، اللہم لا تقتلنا، اے اللہ تعالیٰ تو مت قتل کر، بغضبک تیرے غضب کے ساتھ، ولا تہلکنا اور نہ تو ہلاک کرنا، بعذابک تیرے عذاب کے ساتھ، وعافینا
اور بچا لینا ہم کو قبل ذالک اس سے پہلے کہ تیرے غضب ہم پہ اترے، اس سے پہلے کہ ہم ہلاک ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بجلی بکثرت گرے گی، یہاں تک کہ ایک شخص آ کر پوچھے گا صبح کس پر بجلی گری تھی۔ اور واقعہ میں دیکھا آج کل وہی حالت ہے، ہر دن آپ کسی دن کے نیوز پیپر میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ بجلی کہیں نہ کہیں دنیا میں نہ گری ہو۔ تو بجلی قیامت کے دن بکثرت گرے گی، اور یہ کڑاکے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی جب وہ گرجتا ہے کرتے ہیں بادل، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ حمد اور تعریف کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے اس کے خوف سے، یعنی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے الصَّوَاعِقَ، بجلیوں کو، فَيُصِيبُ، پھر پہنچاتا ہے بِہَا، ان کو، من یشاء، جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہتا ہے وہ بجلی گر جاتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ، حالانکہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی ہر دن دیکھیں، ابھی میں جیسے بتائی نیوز میں دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بجلی کہیں نہ کہیں گر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ایسا عذاب انسانوں کے اوپر گرتا ہے، وہ دیکھنے کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کو پکڑے گا، اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، اس میں شک کرتے ہیں۔ تو وہ شدید المحال، اور وہ سخت پکڑنے والا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، اور صرف ایسی محفلوں میں نہیں ہے، یعنی ایسی محفلوں میں ہم جب ایسی آیتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا تقویٰ بڑھ جاتا ہے، اب سنے ہوگے چلو یہ گناہ نہیں کروں گی، وہ نہیں گناہ نہیں کروں گی، ایسا کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو صرف ایسی محفلوں میں نہیں، جہاں پہ بھی ہم کبھی بھی کسی بھی حالت میں پکڑ سکتا ہے۔ لہو دعوت الحق، اس کے لیے پکارنا ہے برحق، یعنی جب سب فوج اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب سے سورج شروع ہوئی ہم ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے، تو پکارنا بھی اسی کے لیے ہے، یعنی دعا بھی ہمیں صرف اسی رب سے، اسی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، اور پکارنا اسی کے لیے ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ بھی یعنی نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے، اسی سے دعا کرنا چاہیے اور اسی کا نام لینا چاہیے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا، یعنی جس سے دعا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، بت ہو، قبر ہو، جس کو بھی انسان پکارتا ہے، لا یستجیبون لہم، نہیں وہ جواب دیتے ان کو، بشیء، ساتھ کسی چیز کے، الا کباسطی کفیہ الی الماء، مانند پھیلانے والے کے اپنے دونوں ہتھیلیوں طرف پانی کے، لیبلغا، تاکہ وہ پہنچے، ہو اس کے منہ کو، وما، اور نہیں وہ ببالغ، وہ پہنچنے والا اس کو، یعنی اللہ کے سوائے کسی بھی غیر اللہ کو جس کو بھی انسان بلاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے پانی ہے، پانی دور ہے اور پانی کے قریب انسان کیا ہے؟ ہاتھ پھیلاتا ہے اور بولتا ہے پانی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پانی کا زندگی بھر کبھی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے، پانی خود مجبور ہے کہ وہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح جس کو بھی انسان بلاتا ہے، چاہے سورج، چاند، وہ پہلے قبول ہو، پیغمبر، جو بھی ہو، جس سے بھی دعا مانگتے ہیں وہ اس پانی کی طرح مجبور ہے، جیسے پانی خود بخود نہیں آ سکتا، وہ جن کو شریک انسان کہلاتا ہے وہ بھی اس طرح مجبور ہے کہ وہ دعا قبول نہیں کر سکتے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں پکار ان کافروں کی مگر گمراہی ہے، یعنی یہ جو دعائیں کافر غیر اللہ سے کرتے ہیں ان کی کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، فلاں جگہ جاؤ دعا قبول ہو جائے گی، فلاں کام کرو دعا قبول ہو جائے گی، لیکن یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب حق نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، یعنی جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں سب کے سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، فرشتے، جن، انسان، طوعا و کرہن، خوشی سے اور ناخوشی سے۔
یعنی چاہے وہ مرضی ہو یا چاہے مرضی نہ ہو، خوشی سے یا ناخوشی سے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وَظِلَالُهُمْ، اور سائے ان کے، بِالْغُدُوِّ، صبح کے وقت، وَالْآصَالِ، اور شام کے وقت. یعنی کہ اب جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے سجدہ کر رہے ہیں، چاہے اس کو پسند ہو یا چاہے اس کو نا پسند ہو. اور سائے جو ہے وہ بھی، یعنی چیزیں، جو بھی چیزیں دنیا آسمان میں اور زمین میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. یعنی صبح ہوتی ہے تو کیا ویسٹ کی طرف جھک جاتا ہے، دن جب شروع ہوتا ہے تب بھی سجدہ کرتے ہیں، اور آسال شام کے وقت یعنی جب دن ختم ہوتا ہے تب بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. ایک تو معنی یہ ہو گئے، اس کے پھر دو انٹرپریٹیشن ہے. ایک تو معنی یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، جن بھی سجدہ کرتے ہیں، انسان بھی سجدہ کرتے ہیں. تو ہر، اور اس کے علاوہ پہ آپ دیکھیں جیسے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتا ہے. یہ بھی آیت آتی ہے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، جھاڑ، درخت، سب کچھ سجدہ کرتے ہیں. اور پھر ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، جیسے پہاڑ کے سائے، درختوں کے سائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں. یہ ایک ہے. دوسرا، سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ جھکنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یا پھر جھک جانا. اب دیکھیے اس میں ایک اور چیز یہ ہے، جیسے ہم اس سے بھی پڑھے تھے نا سجدے کا، یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی، کہ سجدہ ایک تو یہ ہوتا ہے جھک جانا، ایک تو ہوتا ہے یعنی سجدے کا لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا. دوسرا ہے کہ سجدہ جس طرح ہم اپنے سر سے گر کے سجدہ کرتے ہیں. ایک تو معنی یہ ہوگا کہ سر سے گر کے سجدہ کرتے ہیں، جو نہیں گر سکتا ان کے سایہ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ سجدے کا مطلب جھک جانا. اللہ تعالیٰ نے کچھ لاز آف نیچر بنائے ہیں، ان کے سامنے ہر کسی کو طوعاً و کرہن جھکنا ہی جھکنا ہے. یعنی اب دیکھیے سورج یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے پسند نہیں ہے یہ آربٹ میں گھومنا، میں یہ آربٹ میں گھوموں گا، بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے. اسی طرح انسان کو بھی طوعاً اور کرہن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے. انسان یہ نہیں بول سکتا میں بنا کھائے پیے رہوں گا، انسان یہ نہیں بول سکتا میں کھانے کے بغیر پتھر کھا کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، قانون بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے سامنے انسان کو جھکنا ہی جھکنا ہے، چاہے اس کو پسند ہے چاہے اس کو نہیں پسند. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا؟ عورت بنایا. ہم چاہتے ہوئے بھی مرد نہیں بن سکتے، ہم کو جھکنا ہی جھکنا ہے اللہ کے سامنے، طوعاً اور کرہن، چاہے ہم ایمان لائے چاہے نہیں لائے. اور ایون آپ دیکھیے سیکس چینج کرتے تو وہ ساری وہ بات نہیں رہتی، یعنی سیکس چینج کرنے کے بعد وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، تو وہ پرفیکٹلی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا. ہم کو اس کے آگے جھکنا ہی جھکنا ہے، ہر اللہ تعالیٰ کے نظام کے سامنے، چاہے ہم کو پسند ہو یا چاہے نہ ہو. ہمارے علاوہ پہ جتنے چیزیں من فی السماوات والارض، جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے سامنے جھکنا ہے، انسانوں کو بھی جھکنا ہے. ایون نان لیونگ تھنگ، پہاڑ کو، جھاڑ یہ نہیں بول سکتا کہ میں بغیر دودھ، کیونکہ ہم کو یہ بھی معلوم ہے فوٹوسنتھسس کے لیے سن لائٹ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. تو یہ نہیں بول سکتا نہیں میں اندھیرے میں بھی رہوں گا، میں اس کے بنا بھی اپنا کام کر لوں گا، نہیں بول سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے. قل، کہہ دیجئے، من رب، کون ہے رب، اور رب کون ہے؟ آہستہ آہستہ تبدیلی کر کے مکمل کرنا، یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز میں تبدیلی لانا اور اس چیز کو مکمل کرنا، جیسے ذرے سے کمال تک پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ رب ہے السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا. تو جب پوچھیں گے کہہ دیجئے کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ. قل اتخذتم، کہہ دیجئے کیا پھر بنا لیے تم نے، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، مددگار. یعنی جب اللہ تعالیٰ رب ہے تو پھر کوئی اور گارڈین یا کوئی اور اولیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہیں وہ مالک ہو سکتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نفع اور نہ کسی نقصان کے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ جب کوئی نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتا تو پھر کوئی مالک کیسے ہو سکتا ہے، کوئی رب کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اولیاء کیسے ہو سکتا ہے. جیسے آپ فار ایگزامپل یہی دیکھ لیجیے ستیہ سائی بابا کا جو قصہ ہوا، ان کو سب بھگوان بنائے. کیا وہ اپنے آپ سے موت ٹال سکے؟ نہیں ٹال سکے. کیا اپنے آپ سے بیماری کو ٹال سکے؟ نہیں ٹال سکے. جو اپنے آپ کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو، کسی اور کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟
صرف چلنے میں آپ دیکھیے کہ اندھا کیا کرتا ہے، چلتے چلتے لکڑی سے بھی دیکھتا ہے، پھر یہاں ٹکر کھاتا ہے، وہاں ٹکر کھاتا ہے، گر جاتا ہے، اور جو دیکھنے والا ہے سیدھا سیدھا اس کو پتا ہے راستہ. اسی طرح اندھا یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے، جو کافر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ راستہ کہاں ہے اس کا. مومن کو پتا ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے، کیونکہ اس کو نظر آتا ہے کہ کون سے راستے پہ جانا ہے، جنت کون سے راستے پہ لے کے جائے گی، یہ مومن کو پتا ہوتا ہے. اور کافر حق کو نہیں پہچانتا، وہ اندھا ہے، اور مومن حق کو اور راستے کو پہچانتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. ام حل تستوی، یا کیا برابر ہو سکتا ہے، الظلمات والنور، اندھیرے اور روشنی، یعنی اندھیرے اور روشنی کیا برابر ہو سکتے ہیں. یہاں پہ اندھیرے کیا ہے، کفر ہے، اور روشنی کیا ہے، اسلام ہے. اور اندھیرے کیا ہے، بھٹکنے کے راستے ہے، اور روشنی کیا ہے، اسلام کا ایک سیدھا راستہ جو جنت تک لے جائے. ہمارے لیے دیکھیے اندھیرے کا راستہ اور اجالے والا راستہ ایک جیسا ہو سکتا ہے. تھوڑی سی لائٹ چلی جائے، وہی گھر جس کے اندر ساری زندگی گزارے، پھر بھی ہم یہاں سے ٹکراتے ہیں، وہاں سے ٹکراتے ہے نہیں. اندھیرے میں چلنا اور روشنی میں چلنا بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اسی طرح کفر اور اسلام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ ایک اور چیز یہ دیکھیں، ظلمات پلورل ہے اور نور سنگولر ہے، یعنی بھٹکنے کے راستے بہت سارے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، دین اسلام کا راستہ. ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ شریک، خلقوا، انہوں نے پیدا کیے، کخلقہ، مانند اس کے تخلیق کیے. یعنی یہ شریک جن کو انسان ٹھہراتا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی تخلیق کے مانند کچھ بنایا ہے؟ یعنی اللہ کے کریشن آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا. سب سے بڑا ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنا ایک بال دیکھ لیں، اپنا ایک سیل دیکھ لیجیے، اپنا ایک ہارٹ دیکھیے کتنا بیوٹیفلی پمپ کرتا ہے ہارٹ بلڈ کو، پھر اپنا ڈائجسٹو سسٹم دیکھ لیجیے. تو اس کے علاوہ جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، انسان ہے، انسانوں میں سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو کریشن ہے اس جیسی ایک چیز بھی کیا ان شریکوں نے بنایا؟ یعنی جو جھاڑ، پہاڑ، سورج یا پھر پیغمبر جن کی انسان عبادت کرتا ہے، کیا یہ جن کو انسان شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن کی طرح ایک چیز بھی بنائے؟ نہیں بنا سکے، کوئی نہیں بنا سکتا. فتشابہ الخلق علیہم، تو خلط ملط ہو گئی پیدائش ان پر، یعنی وہ خود بھی کنفیوز ہو گئے. کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ شریکوں کو بولا کہ اس کی دیوی ہے، یہ پیسے کی دیوی ہے، یہ پاور کی دیوی ہے، یہ اس کی دیوی ہے، یہ اس کا دیوتا ہے. اس طرح من گھڑت ایسے چیزیں بنا لیے کہ اب وہ خود کنفیوز ہو گئے کہ یہ تو نہیں بنا سکتے، بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، اللہ کیا بنے. یعنی ان کے اوپر خود کیا گیا، کنفیوژن ساری ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ سارے کنفیوژن کلیئر کرتے ہوئے بول رہے ہیں قل اللہ خالق، کہہ دیجئے کہ اللہ خالق ہے، کل شیء، ہر چیز کا. یعنی there is only one creator and rest everything are creation. تو جتنے بھی مخلوق ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز جس کو خود اللہ تعالیٰ نے کریٹر نے پیدا کیا، اس کی ہم کیسے عبادت کر سکتے؟ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج دیوتا بولتا ہے. تو سورج کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ خود ایک مخلوق ہے، ہم بھی ایک مخلوق ہے، تو ہم کیسے سورج کی عبادت کر سکتے؟ جھاڑ کی، جانوروں کی، گائے بیلوں کی، کس چیز کی پوجا نہیں ہوتی؟ پتھروں کی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو جو خود کریشن ہے اس کی کیسے تم عبادت کر سکتے ہو؟ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی اکیلا ہے، زبردست ہے. قہار کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز پر، ہر قسم کی، ہر جگہ، ہر وقت طاقت رکھنے والا، پورا پاورفل، اومنی پوٹینٹ، اور پورے کمپلیٹ طاقتیں جو ہر چیز پر، ہر قسم کی طاقت، یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، ہر قسم کی طاقت ہے، ہر قسم کا کنٹرول ہے، ہر جگہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طاقت رکھنے والا یہ قہار ہوگا. پھر جب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، جو آلریڈی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس چیز کی انسان کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ اب اگین ایک اور اللہ تعالیٰ سائنٹفک مثال دے رہے ہیں. انزل من السماء، اس نے اتارا ہے آسمان سے، ماء، پانی، فسالت، تو بہہ پڑے، اودیتم، وادیاں،
یعنی بڑے بڑے جب بارش ہوتی ہے وادیاں جو ویلیز ہوتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے پانی بہ نکلتا ہے بقدرہا ساتھ اپنے اندازے کے. یعنی بڑی بڑی وادیاں ہیں تو ان سے زیادہ پانی بہتا ہے, چھوٹی چھوٹی جگہ ہے ان سے تو تھوڑا تھوڑا پانی بہتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اپنے اندازے کے, تو وادیاں سے کیا ہوتا ہے پانی اپنے اندازے کے بہتا ہے. فاحتمل تو اٹھا لیا السیل سیلاب نے زبد الرابع جھاگ چڑھا ہوا, یعنی ایک چڑھا ہوا فروٹ. اس میں کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو ویلیز میں سے اپنے اپنے اندازے سے پانی بہتا ہے. اس کی ایک اور تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے دل الگ الگ ہوتے ہیں, تو جس طرح پانی تو گرتا ایکولی ہے لیکن کچھ وادیوں سے زیادہ پانی بہتا ہے, کچھ وادیوں سے کم پانی بہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق سب کے سامنے آتا ہے لیکن کچھ کے دل اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ زیادہ علم جذب کر لیتے ہیں اور کچھ کے علم اتنے وسیع نہیں ہوتے کہ وہ تھوڑا سا علم رکھ لیتے ہیں باقی کا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور علم جذب کب ہوتا ہے جب ہمیں لوگ. ٹھیک ہے, تو ایک اس کا تفسیر یہ بھی کی گئی ہے. پھر اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب پانی بہتا ہے تو جھاگ لے کے بہتا ہے. آپ دیکھیں جب زور کی بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پانی کے اوپر ایک فروٹ ایک جھاگ آتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس ایگزامپل سے کہ پانی بہتا ہے ساتھ اس کے اوپر چڑھا ہوا فروٹ, اس کے اوپر چڑھا ہوا جھاگ بھی ہوتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ, اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں اوپر اس کے آگ میں حلیۃ تلاش کرنے زیور او متاعن یا برتن زبد مثلہ جھاگ ہوتی ہے اس میں. یعنی میٹل سے زیور اور برتن بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دو ٹائپ کے فروٹ کا یہاں پہ دو ٹائپ کے جھاگ کا یہاں پہ ایگزامپل دیے. ایک جھاگ جو پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آتا ہے. دوسرا جب میٹل سے کبھی سونے سے یا کوئی بھی میٹل سے کبھی زیور بنانا ہے یا کوئی برتن بنانا ہے تو میٹل کو کیا کرتے ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے, اس کو ہیٹ کرتے ہیں. ہیٹ جب کرتے ہیں وہ ہیٹنگ پروسیس میں کیا ہوتا ہے اوپر پورا جھاگ آتا ہے. تو یہاں پہ اسی کا بتایا جا رہا ہے کذالک یضرب, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ الحق حق والباطل اور باطل. فاما الزبد, اور جہاں تک جھاگ ہے فیذهب جفاء, تو چلی جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے ناکارہ ہو کر. واما ما ينفع الناس, اور لیکن جو نفع دیتا ہے لوگوں کو فیمکث فی الارض, تو وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں. تو اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جھاگ جو آتا ہے, سب سے پہلے پانی کا جھاگ ہم دیکھیں گے. تو جو پانی کے اوپر جو فراٹ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جیسے بارش ہوتی ہے لیکن آفٹر اے سرٹن ٹائم وہ فراٹ کیا ہوتا ہے یا تو سیٹل ہو جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, اور رہ جاتا کیا چیز ہے پانی رہ جاتا ہے. اسی طرح جب میٹل کو ہیٹ کرتے ہیں تو میٹل کو کیوں ہیٹ کرتے ہیں, اس کی جو امپیورٹیز ہوتی ہے وہ پورا فراٹ بن کے اوپر آ جاتا, اور میٹل کیونکہ ہیوی رہتا نیچے تک ہی ہو جاتا, اور باقی کا جو اوپر فراٹ ہے اس کو کیا کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ امپیورٹیز ہوتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بول رہے ہیں کہ جو حق ہے وہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی چیز آتی ہے تو حق اور باطل دونوں ساتھ آتی ہے. تو حق اور باطل آتے ہیں ساتھ میں, لیکن باطل کیا ہوتا ہے آفٹر اے سرٹن ٹائم واش ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, چلا جاتا ہے. لیکن جو حق ہوتا ہے وہ کیا ہے, جیسا میٹل اصل چیز ہے, میٹل کے سامنے وہ فراٹ کی کوئی ویلو ہے, وہ تو امپیورٹی ہے, ہم نکال کے اس کو پھینک دیتے ہیں. اسی طرح پانی کے آگے وہ جھاگ کی کوئی ویلو ہے, کوئی ویلو نہیں ہے, اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح میٹل کے سامنے اس فراٹ کی کوئی ویلو نہیں ہے, پانی کے سامنے اس جھاگ کی کوئی ویلو نہیں ہے, اللہ کے سامنے ان شریکوں کی کوئی ویلو نہیں. سمجھے, کیونکہ ہم شرک کا پورا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا, تو اللہ کے سامنے یہ فراٹ کا یعنی ان شریکوں کا جس طرح میٹل کے سامنے فراٹ کی کوئی ویلو نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے, اور کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. یہ پانی انسان کو فائدہ پہنچائے گا, وہ فراٹ سے کوئی فائدہ ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح یہ شریکوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح میٹل سے وہ امپیورٹیز نکل گئی, اسی طرح میٹل اصل ہے اور وہ فراٹ کا امپیورٹیز ہے. اسی طرح اللہ حق ہے, اللہ تعالیٰ صحیح ہے, اللہ جو ہے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ جو سارے شریک جن کو انسان ٹھہراتا ہے وہ فراٹ کی طرح گم ہونے والے, ختم ہونے والے, یوزلیس ہے. ٹھیک ہے, ان کا کوئی اللہ سے کمپیریزن نہیں ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال,
اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، یعنی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.